پتہ تھا کہ علی بابا کوئی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا کیا نو ہو اس کی، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پاپا نے بولا کہ آپ جو ہے نا جب تک پانی میں نہیں نہ جائیں گے تیراکی نہیں آئے گی آپ۔ یہاں پہ آئے انہوں نے نا بتایا جی ہم ممبرشپ بھی دیتے ہیں۔ تو بھیا نے جناب بزنس کی طرف لگاتی چھوٹے بھائی کو، یہ کیسا خیال آیا؟ پھر آپ نے لبیک بھی کہہ دیا، تو کیا آپ کو بھی وہ روایتی جملے سننے کو ملنے ہیں یار بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا خجل؟ کیا ایکسپیرینس ہے جب آرڈر آیا، کیا صورتحال کہ آپ نے کس طرح ارننگ کی؟ پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ وہ لازمی بتائیں۔ پہلے برہان آپ نے موٹیویشن تو بتائی، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ علی بابا کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کے بھائی سے جانا، تو ویب ایکسل کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق رہا، کیسا ایکسپیرینس رہا ان کی؟ تو جب میں مایوس ہو گیا تو یار کسی نے بھی نہیں بتانا، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویب ایکسل یوٹیوب آفیشیل چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عبد المعید، آج ایک نئی امید کے ساتھ اور ایک بار جناب ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئی سکسیس سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہو چکے ہیں۔ اور جو بات میں نے کی امید کی، وہ اسی لیے کی کیونکہ ہر سکسیس سٹوری کے بعد ہماری امید ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی موٹیویشن کریٹ کر سکے اور آپ کے لیے جو ہے ایک ایسا کہانی آپ کے سامنے ایک ایسا شخص لے کر آ سکے جو کہ خود آزما کر ان آن لائن پلیٹ فارمس کو بزنس کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کس طرح سے جرنی کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست احباب میں جب بھی بیٹھتے ہیں اور یا اپنی فیملی میں کہیں بیٹھے ہو تو بہت ساری فیملیز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، بہت سارے بہن بھائیوں کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، اور آج ہم دو بھائیوں کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اور دو بھائی جب مل کر آپس میں انہوں نے کام کیا، ایک یونٹی کے ساتھ چلے، تو کس طرح خوبصورت طریقے سے ان کا بزنس علی بابا کے پلیٹ فارم پر گرو کیا، اس کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اکسونو اپیرل کے سی ای او بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان ظفر صاحب۔ السلام علیکم ذیشان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمد للہ۔ فرسٹ آف آل آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج ہماری سکسیس سٹوری سیگمنٹ میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی سکسیس سٹوری بھی لوگ جان کر جو ہے اپنے ایک موٹیویشن جگائیں گے، وہ بھی جو ہے آن لائن پلیٹ فارم کی طرف آئیں گے۔ ہم کیونکہ آف ایئر بات کر رہے تھے تجارت کے حوالے سے بھی، بزنس کے حوالے سے بھی، ہم کیوں اتنا زور دیتے ہیں ہمیشہ کہ آپ بھی بزنس کی طرف آئیں یا آن لائن پلیٹ فارمس آج اتنے چل رہے ہیں ان کی طرف آئیں، تو ڈیفینیٹلی آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اکسونو اپیرل کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ جانے کی مزید موٹیویشن کے لیے مزید باتیں کریں گے۔ پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کی کمپنی کیا کام کر رہی ہے، کب اس کا آغاز ہوا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام ذیشان ظفر ہے اور میں ڈسکا روڈ آڈا سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہمارا اکسونو اپیرل کے حوالے سے اسپورٹس ویئر اور لیدر ویئر اور اس میں جم ویئر، اچھا، تین اس کی مین کیٹیگریز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 2019 میں رجسٹرڈ ہوا تھا میں چیمبر میں، تو تب میں علی بابا کو جو ہے نا جوائن نہیں تھا کیا ابھی، تو انسٹاگرام فیس بک کے حوالے سے جو ہے نا سرچنگ کے حوالے سے ہم کام کرتے تھے۔ تو ایک سال میں نا ایک ہی آرڈر ہم نے وہ جو ہے نا پریپیئر کیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایئر ہم کرتے رہے ہیں کوشش، لیکن فیس بک انسٹاگرام پہ ہمیں وہ رسپانس نہیں آیا۔ تو اسی دوران میں نا ہمیں ہمارے کانوں میں یعنی یہ بات پڑ گئی ہوئی تھی کہ جی علی بابا کا کوئی پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ریسورس تھے نا، یعنی اسلام دعا کہہ لیں یا جو بھی اپنے دوست احباب کہہ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ان میں نا علی بابا کو یوز کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پتہ تھا کہ علی بابا کو کوئی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا کیا نو ہو اس کی، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ٹائم گزرتا گیا، لیکن ہم تھوڑے سے خود بھی لوز ہو گئے کہ یار انسٹا پہ بھی اتنی سرچنگ کی ہے۔ میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں برہان، تو وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ابھی وہ میرے ساتھ ہی مل کے ہم دونوں بھائی مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کافی زیادہ کوشش کی، میں نے بھی کی، لیکن ہمیں کوئی رسپانس جو ہے نا نہیں آیا۔ پھر ہم کہہ لیں کہ ایک سال اس کے بعد جو ہم بالکل ایسے اسٹاپ ہو گئے کہ میں جاب کر رہا تھا جہاں پہ، وہاں پہ جاب چلتی رہی، وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی پھر یہ کرم ہوا۔ مائنڈ میں کیسی بات آئی کہ نہیں یار، جب ہمارا دین بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ تجارت کی طرف آئیں، تو پھر ایک دفعہ اللہ کی طرف سے میں کہوں گا کہ دس نا تھوڑے سی ایک امید کی کرن جاگی۔ میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ یار علی بابا کو جو ہے نا سنا ہے نام، تو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، تو لیکن اس نے بھی انسنی کر دیا، پلیٹ فارم نہیں ملا۔ ہم نے اپنا ایک پیج بنایا ہوا تھا فیس بک پہ اپنے اکسونو اپیرل کے حوالے سے، تو وہاں پہ نا یہ 2022 جون 2022 کی بات ہے، تو میرا خیال ہے 1 جون کے قریب یا 3 جون کے قریب جو ہے نا ہمیں یہ نہیں سوری
جون سے پہلے جولائی میں، اچھا۔ جولائی کے آپ 4تھ ویک میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ایڈورٹائز آنا شروع ہو گئی ہمارے پیج کے اوپر. تو میں نے اپنے ایک دو دوست سے بات کی کہ یار اس طرح کی یہ ایڈورٹائز آ رہی ہیں اور یہ کوئی چیمبر کے سامنے کو آفس ہے، ولی بابا کی وہ ممبرشپ دیتے ہیں، اچھا اچھا، وہ کوئی سیمینار منعقد کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہوگا. وہ جو ٹائم تھا نا وہ غالباً 27 جولائی تھا یا 29 جولائی تھا، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، انہیں 2 ڈیٹ میں سے ہوگا. تو ہم آئے اور وہ جمعے کا دن تھا، اتنا مجھے یاد ہے، جمعہ پڑھ کے ہم آئے، جمعے کا دن تھا. تو ہم آئے ادھر سی ای او صاحب سے، شہباز صاحب، انہوں نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا کے ساتھ ہم نے. تو تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مین طریقہ کار کیا ہے. اس سے پہلے نا بہت سے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ یار یہ ایکسپورٹ کا کیا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی صحیح بات کوئی نہیں بتاتا تھا. یہاں پہ آئے انہوں نے نا بتایا جی ہم ممبرشپ بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور ہماری بھی ایک ویک کی ٹریننگ چلی تھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے پھر پورا طریقہ کار بتایا کہ آپ کیسے پرچیز کریں گے، پرچیز کرنے کے بعد آپ اس کو کیسے رن کریں گے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو نا تو وہ بھی ان کا اسٹاف ہر وقت ریڈی ہوتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی کی، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے پرچیز کیا تو الحمدللہ پرچیز کرنے کے تقریباً 15-20 دن کے اندر اندر ہی اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا عطا فرمایا. زبردست. تو اچھا یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ نے کہا نا کہ اکثر لوگوں سے پوچھا انسنی کرتے تھے بات اور جواب نہیں ملتا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں یا گائیڈنس نہیں دیتے. تو کیا آپ کو بھی وہ روایتی جملے سننے کو ملنے ہیں یار بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا کھجل ہونا پڑتا ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کو آج بھی سننے پڑتے ہیں، بہت سارے نوجوان جب انٹر ہوتے ہیں یا کسی بڑے سے مشورہ کرتے ہیں تو وہیں سے وہ رک جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ان لوگوں کے لیے میسج یہ ہے جو کہ میں خود اپنے مائنڈ سے بھی یہی چیز سوچتا ہوں کہ میجورٹی جو ہماری ہے نا وہ کسی سے کے ساتھ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کسی کی بات پہلے تو وہ دھیان سے سنے اور پھر دھیان سے اس کا جواب دے. بیسیکلی ہر بندہ جو ہے نا وہ بس ایک اپنی ایک دھن میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ یار یہ بندہ کس مقصد کے لیے میرے پاس آ رہا ہے، کم از کم اس کی بات تو سنے نا، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. تو اسی طرح میں بھی کافی دوستوں کے ساتھ ملا تھا صرف یہی ایک وے تلاش کرنے کے لیے کہ یار کون سا ایسا وے ہے جہاں سے فرسٹ اسٹیپ لیں. تو جب میں مایوس ہو گیا تو یار کسی نے بھی نہیں بتانا، تو پھر دیکھیں ہر طرح جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں نا، اسی طرح سارے بندے بھی ایک جیسے. تو مجھے بھی میرے ایک اچھے ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ کامیاب ایکسپورٹر ہیں. تو جب میری ان سے بات ہوئی نا تو انہوں نے پھر مجھے سارا گائیڈ کیا کہ یار یہاں سے آپ یہ فرسٹ اسٹیپ لیں گے، اب یہ ایسا کریں گے، پھر ایسا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سچ والے فرسٹ میں. ٹھیک ہو گیا. تو جب میں نے نا ایسے ہی ان سے بات کی یار میں نے آپ کا قیمتی ٹائم لیا ہے اور میں تو بڑا لوگوں سے پوچھا تھا کہ مجھے بتایا نہیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، تو آپ اس حوالے سے کوئی فیس وغیرہ کوئی چارج کرنا چاہتے ہیں ان کو؟ تو کہتے ہیں نہیں. وہ انہوں نے نا ایسے میرے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے نہیں آپ بھائی ہیں ہمارے، ہماری فیس صرف یہی ہے کہ جب کل کو کوئی آپ سے کوئی پوچھے نا تو آپ اس کو بالکل صحیح A to Z یہاں سے بتائیں گے یار آپ نے کیسے جو ہے نا. تو یہ بالکل اسی طرح مثال ہے کہ جو ایک دیا جل رہا ہے نا تو اس سے آپ 1000 دیے بھی روشن کر سکتے ہیں، اور آپ نے وہ دیا بننا ہے وہ جو دوسرے بجھے ہوئے دیوں کو روشن کریں. بالکل بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. امید کرتے ہیں کہ آج آپ کی موجودگی واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں ہم واقعی عملی طور پر بھی وہ کر سکیں. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ جو آپ کو 15-20 دن بعد پہلا آرڈر موصول ہوا وہ کتنی اس کی کوانٹٹی ریکوائرڈ تھی اور اس وقت آپ کی وہ خوشی ہوگی، اور خوشی کے بعد جب آپ نے اس کے ورکنگ اسٹارٹ کی ڈیفینیٹلی کوئی مشکل بھی آئی ہوگی. بالکل اگر آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں گے یا شاید ہوں بھی تو کیا ایکسپیرینس ہے جب آرڈر آیا، کیا صورتحال تھی تب؟ بالکل ایسی بات ہے. وہ فجر سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا، 4 بجے 4:15 بجے کے قریب نا فجر کی جماعت ہوتی تھی. تو تقریباً 3:45 پہ نا ہمیں وہ میسیج آیا تھا، وہ نیوزی لینڈ سے تھا وہ کلائنٹ. تو وہ ٹریک سوٹ کے حوالے سے نا ٹریک سوٹ اور ٹی شرٹ کے سیمپلز آئے تھے ہمیں. تو بس اسی آدھے گھنٹے کی مطلب نماز سے پہلے تک اس سے بات ہوئی ہے، وہ انکوائری پہ آیا تھا ہمارے. تو بات ہوئی، اس کے ساتھ ریٹ طے ہوا، کوالٹی وغیرہ طے ہوئی، GSM طے ہوا، مطلب جو بھی ٹیکنیکلی باتیں تھیں اس کے ساتھ طے ہوئیں. تو پھر اس نے پیمنٹ پروسیس پوچھا اس طرح سارا. تو مطلب 1-2 گھنٹے میں ہماری وہ ایسے نا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے ہمیں ایک امید کا جو ہے نا وہ کرن دکھائی اور وہ ہمارا کام جو ہے نا چل گیا. تو جب اس کے پروسیس کے دوران ہم نے بہت ڈیپلی دونوں بھائیوں نے جا کے کہ اس کی جو کوالٹی طے کی گئی ہے اس کے ساتھ بالکل وہی کوالٹی ہم نے پرچیز کی، اس کو بہت باریک بینی سے جا کے ہم نے جو ہے نا اس کو ہینڈل کیا، اس کے پیٹرنز وغیرہ، اس کی فٹنگز وغیرہ جو بھی ہے سب کچھ اس
کی ڈیمانڈ کے مطابق کلر وغیرہ ہر چیز اس کو اوکے کر کے اور ود ان ٹائم دی، یہ بھی نہیں کہ ٹائم سے لیٹ، ود ان ٹائم دی. پھر ساتھ میں ہم نے کیا کیا، اس کو ایک گفٹ بھی دے بھیجا اپنی طرف سے، اور ہم نے اس کو یہ بھی بولا کہ جی آپ نے ہمیں فرسٹ آرڈر کیا ہے، یہ ہمارا علی بابا پلیٹ فارم پہ فرسٹ آرڈر ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو جو ہے نا یہ پہلا ساتھ اپنی خوشی سے. تو وہ بھی اس نے ایکسیپٹ بھی کیا. پھر اس کو ود ان ٹائم جب ریسیو ہوا اس نے بہت اچھے کمنٹس ہمیں دیے. پھر اس نے نیکسٹ ہمارے ساتھ بزنس کرنے کی ڈیل بھی کی. تو اس نے یہ بتایا تھا کہ لیکن میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھا نیوزی لینڈ میں نا. ٹھیک ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا میں تھوڑا اسٹڈی میں بزی ہوں، میں جیسے ہی فری ہوں گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور کام کروں. ہر چیز اس نے ہماری اوکے کی، کسی کو بھی اس نے بیڈ کمنٹ نہیں کیا. ہاں زبردست، یہ تو بڑی بہترین بات. اس کے بعد پھر مزید آرڈرز کا سلسلہ کیسا رہا اور آپ کس حالت میں چل رہا ہے آپ کی جو ممبرشپ ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ ہم تو بالکل مطمئن ہیں. تھوڑا سا یہ بزنس میں نا اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. تو فرسٹ آرڈر کے بعد نا تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہمیں نا سیکنڈ آرڈر آنے کے لیے. تو ان دنوں میں ہم تھوڑے سے پریشان ہوئے تھے. تو لیکن پھر وہی نا ہم نے جب توکل اللہ پہ کیا تو اللہ پہ چھوڑ دی کہ ہم اپنا بیسٹ کریں گے. تو ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بیسٹ کر کے نا تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اب تمہاری سپرد ہے. تو جب اس کی سپرد کرتے ہیں نا تو پھر بندہ نا امید نہیں ہوتا. تو اب الحمدللہ اس کے بعد سیمپلنگ تو ہم نے بے شمار کی ہے، کچھ یاد ہیں اور کچھ تو یاد بھی نہیں ہے. اب اتنی زیادہ سیمپلنگ ہم نے کر دی ہے. یہ 27 جون سے سٹارٹ ہو گیا تھا ہمارا پروسیس. 5 جون کو ہم نے لیا تھا، 5 جون 2022 کو ہم نے پرچیز کیا تھا ممبرشپ. 27 جون کو ہمارا پہلا تھا آرڈر سیمپل کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہم نے بے شمار USA، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آذربائیجان میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہماری چل رہی ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے بعد سیمپلنگ کچھ میں جیسے کہ کچھ یاد ہے مجھے، کچھ نہیں یاد. اور ماشاءاللہ سے اب ہمارا تیسرا آرڈر جو ہے نا وہ آرڈر جا رہا ہے. بہترین. اور میرا 3 ماہ کے اندر آپ کے اتنے ماشاءاللہ بہترین آرڈر چل. اچھا تو جانتے ہو آپ، ہم آفر بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ آپ جاب بھی کر رہے تھے اس وقت جب آپ نے علی بابا کے پلیٹ فارم کو سٹارٹ کیا، اس پر کام سٹارٹ کیا. اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ تھی اور آپ ایک بڑا اچھی پوسٹ پر ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو کیا ایک سوچا کہ جاب کے ساتھ ساتھ بزنس کی طرف بھی آ جانا چاہیے، اور یہ ایک موٹیویشن دوسروں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جاب تو میری ابھی بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بہت جلد جو ہے نا وہ جاب اسکپ کر دوں گا، اور میرا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ، اور میں نے کر بھی دینی ہے. تو بس یہ تھا نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اندر سے یہ ہمیشہ جاب کرنے کے باوجود بھی اندر سے ایک چیز نکلتی تھی کہ نہیں یار یہاں پہ سیٹسفیکشن نہیں تھی. جاب اچھی تھی، اتنا برڈن والی بھی نہیں. تو لیکن پھر بھی نا اندر سے ایک چیز نکلتی تھی کہ کچھ اس طرح کا بہت سے لوگ نا تلاش نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ کے اندر سے ایک چیز آتی ہے، اندر کہاں پڑی ہوتی، بہت سے لوگوں کو مل نہیں رہی ہوتی. میں چاہتا ہوں ان کو بتا دیں تاکہ یہ تلاش کریں. میرے اندر بھی یہی تھا پہلے. میں بھی کہاں کس کونے میں پڑی ہوئی ہے. یہ اس کے لیے نا اس کا سب سے جو آسان پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. جس چیز کا انٹرسٹ ہے نا آپ کے اندر، آپ اس چیز کو لے کے چل پڑیں. جیسے کہ مجھے جب میں ایکسپورٹ کا سنا تھا پہلے، ٹھیک ہے، کی نہیں تھی. تو جب مجھے ایکسپورٹ کا پتہ چلا نا تو میرا آٹومیٹکلی اس میں انٹرسٹ آ گیا کہ نہیں یار یہ فیلڈ اچھی ہے. بیسیکلی نا میں آپ کو بتاتا ہوں اسپورٹس ویئر کے حوالے میں ہم کیوں آئے. ہم نا خاندانی جو ہے نا مطلب دادا پردادا سے، والد صاحب سے لے کے نا بیسیکلی ٹیلر ہیں. ٹھیک ہو گیا. کپڑے کو ڈیپلی سمجھتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. تو لیدر کو ہم اتنا نہیں تھے سمجھتے، لیکن الحمدللہ اب ہمیں ریسورسز اس طرح کے مل گئے ہوئے ہیں کہ اب ہم لیدر کو بھی سمجھتے ہیں. اور وہ جو اس کے علاوہ جو ہے نا اسپورٹس ویئر کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑے کا تو اس کا GSM وغیرہ، اس کی کوالٹی، کاٹن، پولیسٹر، اس طرح کے جو ہوتی ہیں نا چیزیں اس میں، اس کو سمجھنا، ان کا GSM سمجھنا، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. تو میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے یہ چیز جو ہے نا مطلب وہ کیا کہتے ہیں دلچسپ لگی. تو میرا اس میں انٹرسٹ بڑھتا گیا کہ نہیں یار ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ پھر ایسے ریسورسز بھی ملتے گئے. یہ چیز میں نے ایک آزمائی تھی کہ اگر آپ نیک نیت اور صاف نیت رکھ کے چل پڑے نا کسی راہ پہ، کسی کو فائدہ دینے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو ساتھ ملانے کے لیے، تو الحمدللہ اللہ پاک آپ کی راہیں آسان کرتا ہے. ہم نا کبھی جب چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے بھی بات کرتے تھے، اور یہ مشہور زمانہ ایک بات ہے پنجابی کی کہ بھائی بھائی دیاں باواں ہوندے نے، بھائی بھائی کے بازو ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ جب ہم چل کے دیکھا ہے نا تو واقعی بھائی بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے پلیٹ فارم اور کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں بندہ صرف اپنوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اور ان کے ساتھ ہی سجتا ہے. تو میں تو الحمدللہ بہت ہی اللہ پاک سے اتنا زیادہ شکر گزار ہوں کہ میری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنا اللہ پاک ہمیں نواز رہا ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہے.
اتنے کم عرصے میں, کیونکہ میں نے 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا اور بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گیا تھا کہ یار پتہ نہیں کیسے محنت کریں گے, کیا ہوگا, ہمیں کلائنٹ ملے گا نہیں ملے گا, تو پریشان ہو گیا. ایک دفعہ کام چھوڑ بھی دیا, لیکن پھر جب اسٹارٹ کیا پھر ہمیں یہ علی بابا کا پلیٹ فارم مل گیا. تو الحمدللہ اب ہم, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم تو تھکتے نہیں ہیں الحمدللہ کہ ہماری اوقات سے زیادہ اللہ پاک نواز رہا ہے. بہترین, زبردست. بالکل جناب, آپ نے ذیشان صاحب کی باتیں تو سنی, اور جہاں انہوں نے ذکر کر دیا کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے, تو میرے خیال سے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے بھائی کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں اور اب ان سے مزید کچھ بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا کردار رہا آکسیجن اپیرل کے لیے, اور کس طرح جناب بڑے بھائی کی ڈانٹ ٹپٹ سنتے رہے یا بڑے پیار محبت کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری رہا. آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب. جی ناظرین, تو چلتے ہیں اب چھوٹے بھائی کی جانب, اور بھائیوں کی جوڑی میں چھوٹے بھیا نے کیا کمال کیا انہیں سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب برہان خالد, اور وہ ڈائریکٹر ہیں آکسیجن اپیرل کے, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم برہان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک جناب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. برہان, بڑے بھائی ایسے تو باتیں ہیں, عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ یہ سبزی لے آؤ, دہی لے آؤ, یہ میرے کام نہیں مجھ سے ہوئے مکمل, یہ تم کر دو. تو بھیا نے جناب بزنس کی طرف لگا دی چھوٹے بھائی کو, یہ کیسا خیال آیا؟ پھر آپ نے لبیک بھی کہہ دیا. اچھا, ایکچولی بات یہ ہے کہ پیسہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے, یہ جو حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جب میں اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, تو کافی اچھی یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور مین کیمپس میں میرا 50,000 میں سے 2300 بچہ سلیکٹ ہوتا ہے, جن میں سے میں تھا. تو میری فوکس سارا اس پہ تھا, اسٹڈی پہ تھا. تو بھائی نے جو ہے نا پہلا آرڈر کیا اپنا 2019 میں, جو ہے نا انسٹاگرام سے انہیں لگا. ٹھیک ہے, تو ادھر سے جو ہے نا تھوڑی موٹیویشن مجھے ملی کہ یار یہ کام ٹھیک ہے, آپ گھر بیٹھ کے ٹھیک ہے نا باہر ڈالرز کما رہے ہیں, ایک ملک کو فائدہ اور دوسرا اپنا بھی دیکھیں نا کہ پیسے آ رہے ہیں, ڈالرز میں آ رہے ہیں, گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ, ریزیڈینس آپ کا گھر ہے, ادھر آپ ذلیل ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, ادھر بھی جاب کرتے ہیں, ادھر میں اتنا پڑھ بھی لوں گا, لنکڈ ان پہ جا کے میں اپنی جو ہے نا پروفائل ایسے ایسے کروں گا, یہ لو یہ میں نے یہ کیا, مجھے رکھ لیں, جاب پہ رکھ لیں. تو یہ ایک مائنڈ تھا میرے مائنڈ میں تھا. اور باقی جو ہے نا ٹیچرز نے بھی, ایک میرے ٹیچر پروفیسر مجھے ملے جو فرسٹ سیمسٹر میں نا, سر خلدون ان کا نام ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے نا مجھے موٹیویٹ, سب کو موٹیویٹ کیا تب سے کہ انٹرپرینور بنو, ٹھیک ہے, انٹرپرینورشپ کرو, اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جاب جو ہے نا یہ ایک مجبوری ہے, لیکن جو ہے نا اپنا فوکس جو ہے نا وہ بزنس رکھو. تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں, بڑا اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے, اللہ نے جو ہے نا اتنی سی ایج میں, اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے نا بزنس کی طرف میں آ گیا ہوں, اور اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کی ہوئی. زبردست. تو اچھا برہان, مجھے یہ بتائیں کہ ویسے جب آپ لاہور کے یو ٹی میں پڑھ رہے ہیں, آپ ساتھ ساتھ ابھی آپ کا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے, تو تب ساتھ وہاں پہ لاہور میں کوئی اور جاب وغیرہ ڈھونڈی کہ میں اسٹارٹ کر لوں ساتھ جاب؟ ظاہر اکثر بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں آئے, دوسرے شہر سے آئے ہیں, کچھ جاب کریں, تو آپ نے کوئی تلاش کی شروع میں کوئی جاب وہاں پہ؟ اچھا, جاب سین یہ ہوا تھا کہ جاب ابھی تلاش کرنی تھی, یہ سمر ویکیشنز میں ہم نے علی بابا لیا تھا. ٹھیک ہے, سمر ویکیشنز ہوئی تھی, تو اس میں جو ہے نا ہم نے اپنی اسکلز, اپنی انٹرنشپس وغیرہ کرنی تھی, اس کے بعد جابز ہونی تھی. تو ادھر جو ہے نا ہم نے علی بابا کا, پاپا نے بولا کہ آپ جو ہے نا جب تک پانی میں نہیں نہ جائیں گے تیراکی نہیں آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے, بات یہ ان کی مجھے سمجھ آئی. انہوں نے کہا رسک لیں آپ, ٹھیک ہے, اور کریں جاب. جو ہے نا بابا کہتے ہیں, میں نے دیکھو میرے پاپا ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھو جاب کی ہوئی ہے, لیکن جو ہے نا کام ٹھیک چلتا ہے, لیکن آپ جو ہے نا گرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, جس طرح کی مہنگائی جا رہی ہے, آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا جاب کے ساتھ. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ جاب کی جگہ نا بزنس کی طرف آئیں, تو ادھر رسک لیں. تو ادھر ہم نے جو ہے نا, میں نے پھر انٹرنشپس وغیرہ اور جو ہے نا وہ ادھر کی اسٹرگل چھوڑ دی. تو کوڈنگ میری بیسیکلی فیلڈ ہے, کمپیوٹر سائنسز کی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, تو وہ میں نے چھوڑا, پھر اس کو خیر آباد کا اور اس میں اپنا سکہ آزمایا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کامیاب کیا کہ اپنے پیسوں سے میں نے ہیوی بائک لی ہے, اسپورٹس بائک لی ہے ان 3 مہینوں میں. تو اللہ کا اتنا کرم ہے. بہتر, بلکہ میں یہ پوچھنے والا تھا کہ آپ نے کتنی آپ کی پہلی کمائی تھی, اب آپ نے ہیوی بائک تھوڑا سا اندازہ تو کروا ہی دیا, تو پہلی جو ہے وہ کتنے بھیا نے دیا, یا پھر آپ نے خود ہی ڈیمانڈ کی کہ میں نے اتنے لینے ہیں؟ اچھا, ہمارا یہ سین تھا کہ شروع سے ہی ہم نے یہ تھا, ابھی میں جو ہے نا وہ ان میریڈ ہوں, تو بھائی میریڈ تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہے نا بعد میں جب شادی ہوگی تو مسائل ذرا بڑھ جائیں گے, تو اس لیے ہمیں شروع سے ہی اس طرح چلنا چاہیے کہ بعد میں جب شادی بھی ہو نا تو وہ ہمیں مشکل نہ ہو, تو ہم جو ہے نا 50% کر لیتے ہیں. تو جتنا جو پروفٹ آئے گا 50 آپ رکھ لو, 50 میں رکھ لیتا ہوں. یہ نہیں کہتا میرے بچے زیادہ تو میں اتنے زیادہ رکھوں گا, یہ والا سین چلا. تو الحمدللہ جو ہے نا آگے بھی مجھے امید ہے. شادی کا سوچا ہے آپ نے, اور آپ لوگوں کے پلانز نے چیز بتائی, شادی کے اوپر خاص فوکس ہے, لاہور جا کے کچھ
साथ साथ बिजनेस के जॉब भी कहीं और तो ध्यान नहीं हो गया? नहीं वो उधर ध्यान नहीं है। अली बाबा पे कोई पसंद तो नहीं आ गया? प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स बेचने वाले लेने वाले नहीं अली बाबा पे जो है ना वो काले ज़्यादा हैं जो है ना वो दूसरे उधर साउथ अफ्रीका के हैं ज़्यादा। लेकिन नहीं वो जो है ना अभी छोड़ा हुआ है, उसके बारे में जो घर वालों पे छोड़ा हुआ है, तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन फोकस है अभी, पहला मोटिव यही है अभी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा बुरहान बताएंगे पहली आपको कितने 50% तो कुछ जैसे आपने हैवी बाइक से अंदाज़ा हो रहा है कि 3 माह में कितनी अर्निंग हो चुकी होगी, लेकिन मैं चाहूँगा किसी चीज़ से रिलेट करके आप थोड़ा सा मोटिवेशन दें यंगस्टर्स को। एक बहुत सारे लोग ख्वाब होते हैं ना, दो चीज़ें देखते हैं, अच्छा मोबाइल लेना चाहता हूँ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर चाहते हैं लोग, अच्छे कपड़े चाहते हैं, सर इन सब के लिए आपको वो मेहनत भी करनी पड़ती है। तो फिर आपने किस तरह मोटिवेट करेंगे कि आपने किस तरह अर्निंग की? पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप वो लाजमी बताएं, या अगर आप अमाउंट नहीं बताना चाहते तो आप किसी चीज़ से रिलेट करके बता सकते हैं। अच्छा चीज़ से रिलेट मैं यही करूँगा कि सुजुकी जिक्सर है, ठीक है, उस बाइक का मॉडल है, वो कॉस्ट करती है 7 लाख, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर मार्केट भी मैंने लाख रुपया लगा दिया, ठीक है। और बात ये होती है कि आप जो है ना चीज़ एक ले लेते हैं, वो कमेटी डाल के भी ले लेते हैं। असल बात होता है उसको चलाना, मेंटेनेंस उसकी, अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो लेके फंसने वाली बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बात ये है कि मैं अच्छे तरह उसको अफोर्ड कर रहा हूँ, फुल टैंकी करवा के रखी होती है, तो इधर से आप अंदाज़ा मेरे ख्याल से लगा सकते हैं काफ़ी। आज वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा है तो फिर हम समझ सकते हैं वो भी नई आप चीज़ होगी। तो अब तो फिर बुरहान को दोस्त भी कहते हैं कि यार हमें भी कुछ बताओ कैसे बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं चाहूँगा कुछ टिप भी आप आज लाजमी दें, मतलब एक तो बताएंगे क्या दोस्तों का रिस्पॉन्स क्या होता है, पूछते कैसी कैसी चीज़ें, और फिर आप क्या टिप देंगे यंगस्टर्स को, मतलब कि किस तरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है क्या प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, क्या काम किया जाए, किस तरह किया जाए, थोड़ा सा कुछ उनको गाइड भी करें। अच्छा इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि बच्चों ने, मेरे दोस्त जो हैं, जब मैं इधर गया हूँ ना समर वेकेशन के बाद, तो जो है ना मैं बहुत अंदर से डरा हुआ था यार, काम कुछ भी नहीं किया, इंटर्नशिप्स भी नहीं की। उन्होंने कहा था सर्टिफिकेट्स लेने हैं आपसे, तो ये वो, तो दोस्तों के पास में जब गया और मैं परेशान, कहते हैं क्या हुआ है, मैंने कहा यार मैंने बिज़नेस किया है लेकिन काम नहीं किया ये वाला यूनिवर्सिटी का। कहते हैं कौन सा बिज़नेस किया है ये वो, मैंने कहा वो जो बाइक मेरे स्टेटस पे देखी तो मैंने वो ली हुई है। वो इतने मोटिवेट हुए लाहौर के थे, वो कहते हैं अभी चलो हमारे साथ मेकर्स ढूंढते हैं, हमने भी यही काम करना। वो उसी दिन मुझे ले गए, जाके हमने मेकर्स ढूंढे, उनको मैंने प्रोफाइल बना के दी इंस्टाग्राम की। मैंने कहा अगर आप स्टार्टअप लें, वो ज़्यादा ही ले मैन है, उनको इतना फैब्रिक बारे में पता नहीं है। मैंने कहा आप ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें इधर, ठीक है, आपको पता चले, एक आधा ऑर्डर आएगा, आपको पता चल जाएगा काम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद जो है ना आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अली बाबा। मैंने उनको बताया अली बाबा भाई इन्वेस्टमेंट किया 4 लाख की, ठीक है, तो फिर जो है ना ये वाला हमने पैकेज लिया है, तो इसके बाद जो है ना ये अर्निंग स्टार्ट हुई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हैं, यहाँ तक कि टीचर्स मेरे इतने हैरान हैं, वो कह रहे हैं आपने इतनी 25-30 लाख की एक्सपोर्ट कर दी है इधर 3 महीनों में, तो आप तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी आगे चले गए हैं। तो उन्होंने मुझे जो है ना वो जो मैंने नहीं किए हुए थे कोडिंग वगैरह इतनी, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि चलें आप इधर ही फोकस रहें, ठीक है। बेहतरीन। चलिए बुरहान आपने मोटिवेशन तो बताई, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अली बाबा के प्लेटफॉर्म से हमने आपके भाई से जाना, तो वेब एक्सेल के साथ आपका कैसा ताल्लुक रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इनकी टीम के बारे में आपका क्या कहना है, एनवायरनमेंट कैसा, और ये इनकी डीलिंग और ये तमाम मेरे हाथ से किरदार वेब एक्सेल का भी इसमें रहेगा, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है इसके अंदर सफ़र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे वेब एक्सेल का भी कंट्रीब्यूशन, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ये जो इनका जो है ना स्टाफ माशाल्लाह बहुत ही कॉर्पोरेटिव है। जैसे कुछ होता है ना पहले कुछ और होते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज उनकी बदल जाती हैं, इधर वो सीन नहीं हमने देखा, ठीक है। जब भी कॉल किया, रिजवान भाई हैं नीचे, वो बहुत आला, बहुत ही नाइस पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ज़बरदस्त। उनको जब भी कॉल की उन्होंने उठाई, जब वो बिज़ी हो तो बैक कॉल की है, काफ़ी जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे भी हमें बताते हैं, और जो मुश्किल आई, ठीक है, उन्होंने डील किया, हमें इधर भी हमें क्लासेस भी ली थोड़ी बहुत, और बाद में जो है ना जो भी मसला मसाइल आया कॉल वगैरह पे जो है ना उन्होंने काफ़ी अच्छा हैंडल किया। मिस सनम है, रिजवान भाई हैं, रूज हैं, एक मिस रूज हैं, वो उन्होंने काफ़ी जो है ना हमें कॉर्पोरेट किया। अगर मैं यही कहूँगा, अगर आपको नहीं पता ना इस फील्ड के बारे में, अगर आप आते हैं वेब एक्सेल के साथ काम करते हैं, तो ये आपको जो ना स्टार्ट भी कराएंगे और साथ भी चलेंगे। जो आपका मैनेजर एक हायर करते हैं पूरे साल के लिए, वो आपको जो है ना यही नहीं है, बातों से ही नहीं है बस हायर किया हुआ, उन्होंने आपको जो है ना कॉन्टैक्ट्स आपके होते हैं वो जो आपको बहुत अच्छी तरह डील करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा बुरहान, दोस्तों को जब आपने आगाज़ करवाया कि प्रोफाइल तो आपने बनवा दी, तो रात को भी 12 बजे कॉल आती कि यार बुरहान कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि रातों रात जो बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो फिर उनको क्या मशवरा दोगे? थोड़ा पेशेंस, सब्र, सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मेहनत, मुसलसल मेहनत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि लास्ट पे आप चाहते हैं ये पैगाम भी लास्ट में देखें।
جی محنت ایک فیکٹر ہے اس میں جو ہے نا, محنت آپ کریں گے ٹھیک ہے, آپ محنت نہیں کرتے اللہ پہ چھوڑ دیتے نا, وہ کالی میں ہاں ڈرامی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے. آپ محنت بھی کرتے ہیں اللہ سے بھی مانگتے ہیں, یہ اصل چیز ہے ٹھیک ہے. محنت بھی کریں اور اللہ سے بھی مانگیں. تو پھر جو ہے نا بات یہ ہے ادھر جو ہے نا بزنس میں اور اس طرح کے یہ ایکسپورٹ کے بزنس میں تھوڑا جو ہے نا صبر ہے, اسٹارٹنگ میں کافی ہے صبر, آپ کو تحمل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ دوست نے جب پروفائل بنائی نا مجھے کال کرتا ہے 1-2 دن بعد ہی, کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں رسپانس نہیں آ رہا ادھر. میں نے کہا تجھے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ذرا نا حوصلہ کرنا پڑنا ہے, آئے گا لازمی آئے گا, جو آپ کے نصیب میں رزق ہے نا آپ ادھر لازمی جائیں گے. لیکن پیشنس ادھر لازمی ہے, پیشنس بہت ضروری ہے. اور جب آپ کو یہ ادھر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر 1-2 آپ کو اچھا لگ جاتا ہے نا تو آپ کی لائف بن جاتی ہے ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اور جو ہے نا تھوڑا پیشنس لازمی ہے اس میں. اور انسٹاگرام پہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا رسپانس ریشو بہت کم ہے, 100 میں سے نا 5% لگا لیں آپ کو رپلائی آئے گا. رپلائی میں بھی جو ہے نا ان میں سے بھی 1-2 کے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, وہ بھی ریئر چانسز ہیں کافی, اب بہت زیادہ اس طرح کا ہو گیا. تو یہ جو علی بابا اور اس طرح کے پلیٹ فارم ہے نا, یہ آپ کو جو ہے نا فوکس وہی آپ کی آڈینس ہی وہی ہوگی جو ہے نا جس کو چیز چاہیے ہوگی, وہی RFQ ادھر ریکویسٹ آ کے سبمٹ کرواتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. وہ ٹپس ٹرکس ہوتے ہیں اس کے بھی, علی بابا کے بھی, آپ ٹپس پہ کام کریں ان کے ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن سکلز آپ کی, ڈیل کرنا آنا چاہیے آپ کو, کپڑے کے بارے میں انفارمیشن ہو ٹھیک ہے, تو پھر آپ علی بابا پہ جو ہے نا کافی چانسز ہیں آپ کے سکسیس ہونے. زبردست ہو گیا. بالکل جناب, آج آپ نے بات چیت سنی, ہمارے ساتھ موجود تھے بڑے بھائی جناب ذیشان ظفر صاحب اور چھوٹے بھیا جناب برہان خالد, اور دونوں بھائیوں کی بڑی اچھی کیمسٹری بھی آپ نے دیکھی, اور جس طرح ان کے میسیجز تھے دونوں کے ایک ساتھ, روحانیت کا فیکٹر بھی انوالو تھا, مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کے کامیاب کہانیوں میں شامل ہو تو بالکل جناب یہ موٹیویشنل کہانیوں کو دیکھ کے صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ ان پر عملی طور پر بھی کام کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, آپ سب کا بہت شکریہ, اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی سکسیس اسٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان خواجہ عبد المجید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد.